الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان حوادث کے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اتنے اہم موضوع کے بارے میں اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ تباہ کاری تو بہت ہے وہاں، ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید جو دریا کے کنارے علاقے آباد ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو بھی ہوا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں کوئی دریا نہیں، کچھ بھی نہیں، ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ دریا کے کنارے رہتے کیوں ہو، تو کسی بھی وقت دریا اوپر آ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچے گھر بچے رہے، پکے گھر ٹوٹ گئے، دریا سے دور تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت ہی ناگفتہ بھی حالت تھی، بہت ہی ایسی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیوی بھی گئی، اس کی ماں بھی گئی، اس کی بیٹی بھی گئی، اس کے بیٹا بھی گیا، وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر اپنی آنکھوں سے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، گاؤں کے نام چونکہ مشکل ہوتے ہیں، وہ نام میرے لیے بتانا مشکل ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب تھی، 40 افراد، 33 افراد لڑکے والوں کی طرف سے، 40 لڑکی والوں کی طرف سے، ایک گھر میں گیدرنگ تھی، وہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے۔ لوگ کہہ رہے ہم تو یہاں باپ دادے ہمارے 100 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ سیلاب آیا ہو اس طرح سے۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ان علاقوں کے لوگوں میں تو پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے۔ خوب سمجھ لیں ایک بات اچھی طرح سے، یہ حوادث پوری دنیا میں آتے ہیں، صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ کچھ تو ہماری کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں سے، عوام کی بے احتیاطیوں سے، لیکن آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں پھر بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ سے حادثہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں اللہ کی طرف سے مصیبت، بلکہ وہ تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا، اتنے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا، چیخ و پکار اللہ نے کیوں نہیں سنی، اللہ تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ بچا کیوں نہیں رہا۔ یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، میں کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتا ہوں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کو ترس اس لیے نہیں آ رہا کہ اس نے پیدا ہی مارنے کے لیے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اصل تو موت ہے، زندگی غریبی میں ملی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے میں نے پیدا مارنے کے لیے کیا ہے، بھائی میں مارتا رہوں گا، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے۔ اور اللہ اس دنیا کی زندگی کو تو ویلیو ہی نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے اصل آخرت ہے، یہ تو تمہاری مسائل ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہتا ہے دھوکے کا گھر ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کی عزت ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، اللہ کہتے ہیں مر جائے گا ختم۔ اور یہاں کی ذلت ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں مر گئے تو ذلت بھی ختم، غربت بھی ختم، امیری بھی ختم، بادشاہت بھی ختم، غلامی بھی ختم۔ 50-60 سال پہلے جو مر گئے، کوئی جانتا ہے ان کو؟ بہت مشہور شخصیات کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کے جاننے سے بھی ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہیں گے تم ہمیں جانو نہ جانو، ہماری لاش پہ جو کیڑے ہیں ان میں کوئی، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو مادہ پرستی کی دنیا ہے جس نے دنیا کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دی ہے۔ ابھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی، اس لیے حادثے ہوتے ہیں۔ بات صحیح ہے، ہم لوگ تھوڑے سے غیر محتاط بھی ہیں، لیکن یہ جو ابھی تباہی آئی ہے اس میں تو احتیاط کا تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ تو کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹا اور سارا پانی اچانک زمین پہ آیا، اس میں کیا احتیاط کرے گا انسان؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بادل کو پھٹنے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ بادل جب پھٹتے ہیں، منو ٹنوں پانی جو بادلوں میں اچانک زمین پہ آتا ہے، اور وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں، اتنے بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے گیا، وہ پتھر تو جہاں سے گزر انہوں نے ملیامیٹ کر دیا سب کچھ۔ ان لوگوں کو یہ غم نہیں تھا ابھی جب ہم گئے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 30 افراد مر گئے، 40، ان کے لاشیں نہیں مل رہی۔ یہ غم تو پرانا ہو چکا تھا 4 دن، یہ تھا کہ لاشیں تو نظر آئیں۔ ایک آدمی نے کہا میرا بچہ غائب ہے، دوسرے نے بتایا کہ میں نے دفنا دیا، مل گیا تھا مجھے، دفنا دیا ہے، تو رونے لگا کہ میں دیکھ ہی لیتا اس کو۔ ایسی افراتفری۔ دیکھو اس افراتفری سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لو کہ کبھی دنیا میں حادثہ ہی نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے اتنی احتیاط کر لو جو مائیکل جیکسن نے کی تھی،
غم لیس ہو جاؤ گے, کوئی غم ہی نہیں آئے گا. ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ٹینشن والی باتوں سے. ایسا ہی ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خوش زندگی, زندگی میں خوشیاں آئیں, پریشانیاں نہ ہو. سب سے بڑا انسانیت کا مسئلہ یہی ہے. اسی خوشیوں کے لیے تو دنیا ترقی کر رہی ہے. ہیلتھ کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ بیماری نہ ہو, کیونکہ بیماری خوشی نہیں ہے, بیماری کیا ہے؟ غم ہے. تو لہذا ہیلتھ کے شعبے میں انسان کتنا بڑھ رہا ہے. غربت خوشی ہے یا مالداری خوشی ہے؟ بول رہا ہے مالداری. ایک اکیلا آدمی بول رہا ہے, باقی سب چپ بیٹھے. مالداری خوشی ہے. تو اس لیے غربت کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا میں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں. تو ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں ان کو دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے, اور ان سب کے پیچھے جو ٹاسک ہے, جو ہدف ہے, وہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں کیا ملے؟ خوشیاں. خوشیاں ملے ہمیں. لوگ شادی بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ٹینشن ہے نا, خوشیاں چھین لیتی ہے شادی. اور ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہمارے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں خواتین کو رائٹس دے کے, جس طرح کے حقوق دیے جا رہے ہیں, اس سے جو تھوڑی بہت شادی کا رواج تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی ایک قانون کی بات چل رہی ہے کہ جو مرد ڈیورس دے گا نا بیوی کو, وہ آدھی پراپرٹی دے گا. یہ قانون ہمارے ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ نیچے خواتین کے کمنٹس تھے کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ مردوں کو پتا چلے. خواتین بیچاری بہت سیدھی ہیں, ان کو نہیں اندازہ کہ محترمہ جب یہ قانون بن گیا نا تو یہ نہیں ہوگا کہ مرد ڈیورس دے اور آپ کو آدھی جائیداد دے. وہ ڈیورس دے گا, ڈاکومنٹ میں شو نہیں کرے گا. وہ پاگل کا بچہ تھوڑی ہے کہ اس کو عورت سے غصہ بھی ہے, تکلیف بھی ہے, چھوڑنا بھی چاہتا ہے اور ایسے طریقے سے چھوڑے کہ آدھی جائیدادیں بھی دے. یہ یورپ امریکہ سے سامنے دم ہلانے والے لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھے. وہیں سے اپنا تو جب کوئی دین مذہب ہے نہیں, فواد چودھری کی طرح دبئی کو پسند کرتا ہے, تو جس کے اپنے کوئی سوچ نہیں ہوتی پھر وہ دوسروں کی سوچ کا غلام ہوتا ہے. وہ اس میں ریسرچ کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس میں. تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جو شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈیورس پیپر پہ نہیں دیں گے, وہ لیکن ویسے چھوڑ دیں گے. وہ تو کوئی گن پوائنٹ پہ مرد کو بیوی کے پاس لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. دوسرا جو نہیں جنہوں نے کی وہ کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے کیا بعد میں پتہ نہیں کیا نکلے بھائی ہے کی ہم نے شادی اور بعد میں چھوڑنا پڑ گیا تو آدھی پراپرٹی. تو باہر ملکوں میں تو میں نے بہت وزٹ کیا ہے, وہاں لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کو شادی کرنی بھی ہے تو پہلے اپنی پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کرے گا, اس کے بعد شادی کرے گا. کہ چھوڑنی پڑ گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں تو گیا. اس لیے اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. اسلام کی ٹکر میں آنے کی کوشش مت کرو. تو خیر, یہ تو مجھے ٹینشن سے شادی یاد آئی. ٹینشن کی بات چلتی ہے تو شادی خود بخود یاد آ جاتی ہے نا. وہ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا, مقابلہ چل رہا تھا, وہ برا بلا کہہ رہا تھا, تو غصے میں کسی کو اس کو بولا کہ بھائی وہ اس کو گالی میں کتا بول دیا. گالی میں کیا بول دیا؟ کتا ہے تو, ایسے بول دیا. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج؟ اب دیکھو کیسا جواب دے دیا اس نے. کتے سے یاد آیا والد صاحب خیریت سے؟ تو مجھے بھی ٹینشن سے یاد آیا. دونوں آپس میں کیا ہے, ملے ہوئے ہیں. تو پہلے کم ٹینشن ہے, ہماری حکومت اور الٹے الٹے قوانین بنا کے ٹینشنوں میں اور اضافہ کر رہی ہے. تو اس سے خواتین کو حقوق ملنے والے نہیں ہیں, اس سے جو تھوڑے بہت مل رہے ہیں نا ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو لیکن کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا ان باتوں پہ. میں دیکھ رہا ہوں کوئی سب نہیں کیا چل رہا ہے آج کل. خیر, تو دنیا میں خوشی کے پیچھے ہر شخص بھاگتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. ذمہ داریوں سے ہر شخص جان چھڑاتا ہے. تو پوری دنیا میں جتنی بھی اسٹرگل ہو رہی ہے, جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں, جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں ہر شخص وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ خوشی کی, ہیپینس. لائف میں کیا ہو؟ خوشیاں ہو. تو اب خوشیوں کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹینشن کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اسباب ختم کر دیے جائیں. کیونکہ جب سبب ہوتا ہے تو مسبب ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے. دیکھو, آگ سبب ہے پانی کو گرم کرنے کا, یہی ہے نا. تو آگ بجھا دو گے تو پانی گرم ہونا, جب پانی بوائل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چولہے کو بند کر دیتے ہیں. تو سبب ختم, تو سبب کا مسبب, مسبب کہتے ہیں جو نتیجہ ہو سبب کا. تو پانی گرم ہونا بند, وہ ابلنا بند ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں جب بھی آپ کوئی نتیجہ کسی سبب سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نتیجہ حاصل نہ ہو, تو اس سبب کو ختم کیا جائے. آپ چاہتے ہیں کمرے میں اندھیرا ہو جائے, تو اندھیرا نہ ہونے کا سبب تھا بلب, یہ ٹیوب لائٹ جس کو ہندی میں کہتے ہیں چمک ڈنڈا, وہ سبب تھا. آپ نے الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کر دیا, لائٹ خود بخود غائب. تو ہمیں جو دن بھر میں یا زندگی بھر میں جو ہمیں ٹینشنیں ملتی ہیں, یہ ساری کی ساری ٹینشنوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ایویں ہی کچھ بھی نہیں ہو جاتا دنیا میں. اگر کوئی کہے میں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں ٹینشن میں ہوں, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی, بعض ٹینشنیں ایسی
ایسی ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو دیکھو مفتی صاحب میرے تو زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے پھر بھی میں کیا ہوں ٹینشن میں. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی, اس کا بھی ایک سبب ہے. آپ کو جو بلا وجہ کی ٹینشن ہو رہی ہے وہ دیکھنے میں بلا وجہ ہے, اصل میں وہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. یا تو آپ کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے تو آپ کو بلا وجہ کا خوف ہے کہ یہ خوشی چھن نہ جائے, تو وہ لاشعور میں وہ خوف آپ کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے. تو بغیر وجہ کے کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی اس کی لاجک, کوئی سبب ہوتا ہے اس کا. تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مادہ پرستوں کے لیے, مذہبی لوگوں کے لیے نہیں, مذہبی لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے. جو واقعی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کا مسئلہ ٹینشن ہے ہی نہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت. ٹینشن ہے ان کا مسئلہ دوسرے درجے میں. جو الٹیمیٹ ویژن ہے ان کا, جو بڑا ویژن ہے ان کا, وہ کیا ہے؟ دیکھو آپ کو یہاں سے بیٹھ کے صدر پہنچنا ہے, وہاں دکان کھولنی ہے آپ نے, اور آپ کو پتا ہے آج کسٹمر کا بے تحاشا رش ہوگا. جیسے رمضان کے آخری عشرے میں عید کی شاپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے ایک دن بھی دکان کا میں نے ناغہ کر دیا تو لاکھوں روپے کا میرا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کا ہدف کیا ہوگا؟ دکان تک پہنچنا. اب دکان تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہیں. بہترین طریقہ یہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں, لینڈ کروزر میں جائیں, اے سی ہو اس کے اندر, لیکن وہ گاڑی اتفاق سے خراب ہو گئی. دوسرا طریقہ ہوگا کہ آپ ٹیکسی کرائیں, ٹیکسی بھی نہیں مل رہی. یہ سارے طریقے ٹینشن سے بچنے کے ہیں, پہنچنے کے. لیکن ایک طریقہ ہے آپ بس میں بیٹھ کے چلے جائیں, W11 میں یا کوئی اور بس میں آپ لٹک جائیں, اللہ پہنچا دے تو آپ پہنچ جائیں, نہیں پہنچائے تو آپ نہیں پہنچے. جیب کٹنے کا بھی خطرہ, آپ کو سیٹ ملے نہ ملے, کھڑے ہو کے جائیں, پائیدان پہ پاؤں رکھ کے جائیں. کتنی ٹینشنیں ہیں. کیا ان ٹینشنوں کی وجہ سے آپ دکان پہنچنے کا ارادہ ترک کر دو گے؟ نہیں, آپ کہو گے سیزن چل رہا ہے بھائی, کوئی بات نہیں یار, ایک دن ہم ایسے چلے جائیں گے. اب کوئی کہے دنیا میں تیرا مقصد ٹینشن سے بچنا ہے ہی نہیں کیونکہ تو دھکے کھا کے بسوں میں جا رہا ہے, اس کا مطلب تو ٹینشن سے محبت کرتا ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی ٹینشن سے محبت کسی کو بھی نہیں ہوتی, لیکن میری زندگی میں دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں یہ سفر کروں وداؤٹ اینی ٹینشن, اور ایک مقصد ہے میں دکان تک پہنچ جاؤں. تو جہاں دونوں مقصد ٹکرائیں گے تو میں دکان کو زیادہ فوکس کروں گا اور چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشن پہ قربان کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کہو گے یار وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, وہ دکان تک پہنچنا ہے, بڑے لٹکتے جاؤ اور بڑی خوشی خوشی جاؤ گے کہ یار پہنچ تو گئے نا. کوئی بات نہیں, پہنچ تو گئے, پیدل نکل جاؤ گے آپ. تو جو دین کو فالو کرتے ہیں ان کا اصل مقصد ہے آخرت. تو وہ بھی چاہتے ہیں اس آخرت کے لیے جو دنیا کا سفر ہے اس میں ہماری زندگی ٹینشنوں سے پاک ہو, پریشانیاں نہ ہو. لیکن اگر پریشانیاں آ بھی جاتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ پریشان اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اصل ہدف ان کا دنیا ہے ہی نہیں. ان کا دنیا ہدف ہی نہیں ہوتا بھائی. یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے, دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں, یا تو اسلام کو ماننے والے یا اسلام کو نہیں ماننے والے. تو جو اسلام کو پراپر مانتے ہیں ان کا ہدف ہی آخرت ہے. تو پہلی ٹینشن تو یہیں سے ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لو بھیا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو کتنی زبردست بات ہے یار. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے روڈ پہ, اس نے پہنچنا ہے دکان کیونکہ سیزن چل رہا ہے. ایک اس کی ٹینشن ہے, وہ ٹینشن ہے یار میں پہنچ جاؤں بس کسی طریقے سے, اور اس کو امید بھی ہے کہ پہنچ جاؤں گا, گاڑیاں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل تو ہے ہی نا. پیدل میں ٹینشن زیادہ ہوگی, بس میں تھوڑی کم ہوگی, ٹیکسی میں اور کم ہوگی, اپنی گاڑی میں اور کم ہوگی. ایک یہ آدمی ہے. ایک دوسرا آدمی وہ ہے جس کا مقصد دکان تک پہنچنا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا ہی لگژری گاڑی میں سفر کرنے کے لیے ہوں. میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ لگژری گاڑی میں سفر ہو. اب اس کی گاڑی ہو گئی خراب, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا ٹینشن سے. آپ اسے کہے پیدل چلا جا, وہ کہے گا میرا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے میں ٹریول کروں, میں W11 میں کیسے سفر کروں گا بھائی؟ تو ٹینشن سے ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا تو ہدف ہی یہی ہے. تو اس کو کہا جائے گا اس کو ٹینشن نہیں بنا, اس کو ہدف نہ بنا. لیکن وہ کیسے بنائے گا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہدف اس کے سامنے ہے ہی نہیں. تو مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہدف ہی جب آخرت ہے, دنیا ان کا ہدف ہی نہیں ہے, دنیا کی ٹینشنوں سے بچنا ان کا اصل ویژن ہی نہیں ہے. تو یہیں سے ٹینشن فری زندگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار یہاں مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی کیا ہے, 4 شادیاں ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کنوارے مر جاؤ, کیا ہو. پیسہ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. اپنا ذاتی گھر مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہ نعمت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک. کینسر ہو گیا اللہ نہ کرے, شفا مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. سب میں نے دیکھا ہے کینسر کے پیشنٹ بھی صبر کر رہے جو دین پہ چلتے ہیں. تو اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو کینسر سے اور پریشانیوں سے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس 2 حل ہیں. ایک تو جو اسلام نے بتایا کہ ان ٹینشنوں کو سمجھ لو کہ یہ آئیں گی زندگی میں, یہ تمہارا اصل ہدف ہے ہی نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹینشنوں کے اسباب سے بچا جائے, پریشانیوں کے اسباب سے بچا جائے, کیونکہ جب سبب نہیں ہوتا تو اس پہ نتیجہ مرتب
نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں پریشانیاں اور ان کے اسباب کی طرف. کیا خیال ہے بھائی؟ کون کون سی چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں ان چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں ڈائری میں, اور دیکھیں کہ یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو نکالا جائے. یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو بھی مارکیٹ سے. بارش مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گئی کراچی میں, بہت ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, بہت سست سے. تھکاوا تو میں ہوں, میں رات کو سویا نہیں ہوں بھائی, جہاز میں جو تھوڑی دیر میں نے کمر سیدھی کی ہے میں سویا ہوں. پریشان آپ لگ رہے ہو مجھے. تو آپ لسٹ تیار کر لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لسٹ تیار کر لو. یہ پریشانی مہنگائی نمبر 2, آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے اس کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے. مہنگائی, بے روزگاری, بیماری اور گٹر کے ڈھکن. کراچی میں تو اتنی ہے کہ صرف کراچی کی ٹینشنوں سے پوری ڈائری بھر جائے گی. اوریجنل ٹینشنیں اس کے بعد شروع ہوں گی. گٹر کے ڈھکن, فلانا ڈمکانا, لکھتے چلے جاؤ. ایکسیڈنٹ سے خطرہ, لکھتے چلے جاؤ. کرنٹ لگنے کا خوف. تو آپ نے تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے اب آپ نے ماہرین کو بلایا. یار میری زندگی میں متوقع ٹینشنیں یہ ہیں, ان تمام کو میں نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے حل بتاؤ. مجھے ڈر ہے کرنٹ لگنے سے کہیں خدا نخواستہ مر نہ جاؤں. تو وہ کہے گا بھائی یہ نئے سرے سے آپ وائرنگ کروائیں اپنے گھر کی. یہی ہوگا نا. آپ کہتے مجھے ڈر ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں شوگر پیشنٹ ہیں جن کے کڈنی جواب دے گئے, گردے جواب دے گئے, تو میں نہیں چاہتا مجھے شوگر کی ٹینشن ہو. وہ کہے گا بھائی آپ ابھی پہلے تو شوگر کا ایک ٹیسٹ کراؤ, اگر تھوڑا سا بھی امکان ہے تو یہ ایکسرسائز اور یہ خوراکیں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے سبب وہ بھی اختیار کرنا شروع. آپ نے دیکھا یار وہ فلاں شوگر کا پیشنٹ نہیں تھا لیکن بیٹھے بیٹھے گر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, وال ڈلے ہوئے, چلا بھی نہیں جاتا, پھرا بھی نہیں جاتا, ایک زندگی عذاب بن گئی اس کی. تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے کہ جی میں نے جو ڈائری تیار کی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کون کون سی ٹینشنیں انسان کو ٹینشن دیتی ہیں, تو اس میں یہ بھی تھا دل کی بیماریاں. تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ذرا میرا دل چیک کر کے بتاؤ. اس نے بتایا اتنی بلاکیج ہے, ایڈوانس میں آپ نے آپریشن کرا لیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹینشن سے بھی آپ کیا ہو گئے, بولو پاک. بے روزگاری کی ٹینشن کے لیے آپ نے کاروباری لوگوں سے رابطہ کیا. بہرحال آپ نے پوری ایک لسٹ تیار کر لی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کیا پھر بھی آپ ٹینشن فری ہوگے کیا؟ دیکھو ایک دنیا میں میں مائیکل جیکسن کا بار بار مثال کیوں دیتا ہوں, وہ ایک ایسی مثال ہے کہ یہ جتنی میں بیانات میں مثالیں دیتا ہوں نا ساری مائیکل جیکسن پہ فٹ ہو جاتی ہیں. غربت ٹینشن ہے, مائیکل جیکسن امیر تھا غریب تھا؟ بولو امیر. غربت والی ٹینشن کے اسباب اس نے دور کر دیے, اس کے پاس کمانے کا ذریعہ تھا, اور ایسا ذریعہ ایک ٹھمکے 2 کروڑ روپے کے تھے اس کے. ایک ٹھمکے کی جو ماہرین کہتے ہیں, ماہرین ٹھمکی یاد, وہ کہتے ہیں ایک ٹھمکا کتنے کروڑ کا تھا, 2-3 کروڑ ایک دفعہ ہلنے کے لے لیتا تھا. بھائی وہ ہلا ہے نا, میں اور آپ کے ہلنے کی کیا حیثیت, وہ ہلا ہے, وہ معمولی آدمی نہیں ہے. چڈی بنیان اس کے کروڑوں روپے میں بکتے تھے. چڈی بنیان مائیکل جیکسن کی چڈی ہے, مائیکل جیکسن کا بنیان. دوسرا بیماری ٹینشن, اس نے ڈاکٹر پالے ہوئے تھے. ایسے نہیں ہم غریبوں کی طرح بیمار ہو رہے ہیں تو کھانستے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں, اور وہ پہلے سے تھرمامیٹر منہ میں لگا دیتا ہے ہمارے تاکہ شور نہ مچائے کلینک میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر یہ بھی کر رہے ہو, تھرمامیٹر رکھ کے چلے گئے, شور مچا رہے ہوتے ہیں نا لوگ, چپ کر کے بیٹھا رہے آرام سے. ایسا نہیں تھا, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی, ڈاکٹر ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے جو اس کو چیک کرتے رہے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے. تو بیماری کی ٹینشن سے بہت دور, اسے بیمار ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اتنے زبردست بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. میں اور آپ نزلے کے مریضوں سے صرف مسافہ نہیں کرتے, گلے ملتے ہیں, اور وہ جس کو نزلہ نہ بھی ہو اس سے ہینڈ شیک بھی نہیں کرتا تھا, ہاتھوں میں گلوز, اس کے بعد مسافہ, تاکہ غریبوں کے جراثیم امیروں میں ٹرانسفر نہ ہو. سمجھ رہے ہو, یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. یہ جو مادہ پرست آدمی ایسا ہی پاگل ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ جتنے بھی آج کل آ رہے ہیں نا جو دبئی جیسا ہونا چاہیے پاکستان, ایکچولی مولویوں کو یہاں سے, یہ سارے آپ کو ڈپریشن کے مریض بنائیں گے. شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, بڑھ میں جائے یار, مرو ٹینشن سے. اسی ٹینشنوں میں جیو مرو, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں خود سے اسباب اختیار نہ کرو, وہ خودکشی ہے, وہ حرام ہے. تو شہرت, بعض لوگوں کو شہرت چاہیے ہوتی ہے, وہ مشہور نہ ہو تو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. شہرت کے اسباب مائیکل جیکسن نے بہت اختیار کی, بہت زیادہ اسباب تھے اس کے پاس شہرت کے. دنیا کا مشہور ترین آدمی کہ جس کو ایک مولوی بھی جانتا ہے, اتنا مشہور, ایک مولوی کیا سارے مولوی جانتے ہیں. تو شہرت, عزت اتنی, کہیں بھی جائے دنیا جھک کے سلام کرو, ہاتھ لگانے کے, بھائی ہاتھ لگائے. کسی نے مائیکل جیکسن کو چھوا بھی ہو ساری زندگی بتاتا رہے گا میں نے چھوا تھا, میں نے ہاتھ لگایا, اتنی عزت وغیرہ 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 وغیرہ. تو موت سے اور پریشانیوں سے بچنے کے تمام ترین اسباب
اگر اس کائنات میں کسی نے اختیار کی ہے جس کی ایک موجودہ مثال جو ہمارے سامنے ہے، ہوئے ہوں گے بہت سے لوگ لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، جس کا سب کو علم ہے، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ مائیکل جیکسن۔ اچھا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں، غریب ہونا، زیادہ مشہور نہ ہونا، زیادہ صحت مند نہ ہونا، یہ تھوڑی تھوڑی، سب سے بڑی ٹینشن موت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک آدمی کو دنیا میں کہا جائے یا تو پیسہ یا زندگی، تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ زندگی۔ وہ بے وقوف ہوگا تو خودکشی کی طرف جائے گا، لیکن نارملی لوگ کہتے ہیں ایسے پیسے کا کرنا ہی کیا جب زندگی ہی نہ ہو۔ تبھی تو یہ ڈاکو لوگ کڈنیپ کرتے ہیں اور بولتے ہیں مار دیں گے، اتنے کروڑ روپے دے دو۔ لوگ کہتے ہیں یار زندگی بچاؤ، کروڑوں کو چھوڑو۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹینشن، بیوی سے بھی استغفر اللہ، یعنی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ موت ہے بھائی۔ سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ ایک خاتون نے میرے کسی بیان پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں اس بندے کے بیان سن سن کے ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، یہ عورتوں کے خلاف اتنا بولتا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں نے دیکھا، یہ صرف مردوں کے حقوق بیان کرتا ہے اور عورتوں کو اس نے ایسا نیچا دکھا دیا جیسے ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو میں ان خاتون سے کہوں گا، انٹی ہیں یا بچیوں کی طرح ہیں ہماری، یا بہنوں کی طرح ہیں، جو بھی ہیں، مجھے ان کی ایج نہیں پتا، یہ آپ کو شیطان نے غلط فہمی میں ڈالا ہے۔ خدا کی قسم جتنے حقوق میں خواتین کے بیان کرتا ہوں نا، جینین حقوق، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حقوق کا لیبل، شور شرابہ، اور ایک ہوتا ہے واقعی میں حقوق۔ تو جو واقعی میں حقوق ہے نا، وہ اسلام ہی دیتا ہے اور وہ علماء ہی بتاتے ہیں، اس سے آپ کو پائیدار حقوق ملیں گے۔ ایک ہے ڈرامے بازی والے حقوق، جو یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ خواتین کے رائٹس کے نام پہ بکواسات کر رہے ہیں کہ عورت کو آزادی دے دو، بغیر کپڑوں کے بھی وہ گھومے، عورت کو آزادی دے دو، وہ چڑیوں میں گھومے، اس کی مرضی ہے، برقع نہیں پہناؤ۔ اور بھائی یہ حقوق نہیں ہے، یہ مردوں کے حقوق ہیں۔ مردوں کے حقوق یہ ہے کہ تو برقع کیوں پہنتی ہے؟ مرد تو چاہتا ہے یاشی۔ مردوں کے حقوق یہ ہے کہ اس کو عورت ہر وقت، ہر جگہ، ہر اینگل سے نظر آئے۔ اس میں مزے عورت کے نہیں ہیں، مزے کس کے ہیں؟ آدمیوں کے مزے ہیں۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے مردوں کے مزے چھینے ہیں۔ دیکھو جب ہم شرعی پردے پر بیان کرتے ہیں کہ بھابیاں دیور سے پردہ کریں، تو بھابی کو کم تکلیف ہوتی ہے، دیور کو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مزے کس کے چھن رہے ہوتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیور۔ جب ہم کہتے ہیں سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہنوئی کے سامنے آئے، اس سے بے تکلف ہو، تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بہنوئی کو۔ وہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، صرف اس خاندان کی ایک بیگم، وہی تو سالیوں سے بھی فری ہو رہا ہوتا ہے، تو مزے تو سارے کس کے خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھو کو ایجوکیشن کھولو، اس میں لڑکوں کے ایڈمیشن زیادہ ہوں گے، اور لڑکیوں کے الگ کوئی ادارہ کھولو اور لڑکوں کا الگ، اس میں لڑکے آئیں گے ہی نہیں۔ ایک انگلش لینگویج ٹیچر ہے ہمارے جاننے والے، انہوں نے ایک انگلش لینگویج سینٹر کھولا۔ میں نے کہا آپ تو مذہبی آدمی ہو یار، کو ایجوکیشن کیوں کھولے لڑکے لڑکیوں کو؟ کہہ رہے ہیں یار خالی لڑکوں کا کھولو تو لڑکے آتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں آ رہے نا، میرے خیال ہے بات سمجھ میں، کہہ رہے ہیں صرف لڑکوں کا ہم نے جب لینگویج سینٹر کھولتے ہیں تو لڑکے ہیجڑے بھی نہیں آتے اس میں، لڑکے تو دور کی بات۔ ہاں صرف لڑکیوں کا کھولو تو لڑکیاں آ جائیں گی اس میں، صرف لڑکوں کا کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کھولو، لڑکے نہیں آتے، 2-4 آ جائیں گے، ان کی بھی پتہ نہیں اب تحقیق کرنی پڑے گی، وہ لڑکے ہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ وہ زیادہ ڈیپ میں چلا جاتا ہوں بعض دفعہ میں، تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکے بھی نہیں آتے، اس لڑکے آتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کو ایجوکیشن میں مزے لڑکیوں کے نہیں ہیں، مزے کس کے ہیں؟ لڑکوں کے زیادہ مزے ہیں۔ عیاشی کس کی ہے؟ لڑکوں کی۔ میں جب عورت کو کہوں گا کہ پردہ کرو، میں کیا اسلام کہتا ہے تو عورت کے تحفظ کے لیے کہتا ہے بھائی، تاکہ مردوں کے مزے نہ ہوں، اور مرد تمہاری طرف جب آنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس تمہیں بیوی بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو۔ اور بیوی بنانے کے بعد تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں، 20 ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کندھوں پہ۔ تو وہ جو لبرل انٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں کسی کی بھی وائف نہیں بننا، ہم پہ بھی تو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ہم گرل فرینڈ میں ہی زیادہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو شیطان نے الو بنا دیا ہے، گرل فرینڈ میں بننے میں آپ لائف کو تھوڑے دنوں کے لیے انجوائے کر رہی ہو۔ میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو بھی خواتین کو غصہ آتا ہے کہ عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے۔ تو یہ گرل فرینڈ کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں، اس کے بعد وہ گرل فرینڈ بھی نہیں بنائے گا، پھر ترسو گی محبت کو۔ تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ سارے حقوق بیان کر رہا ہوں، تو اس پہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں کہ اس کے بندے کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اس بندے کی وجہ سے ہم۔ میں جب عدالتی خلا پہ بات کرتا ہوں کہ عدالتی خلا جو ہے یہ عورت نہیں خلا لے سکتی، یہ بھی عورت کا حق، عورت کو فائدہ ہے اس میں، جس طرح سے یک طرفہ خلا خواتین لے رہی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل پڑا نا، مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑنی ہے، وہی ہوگا گرل فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ، کہ مرد کو کہے یار میری ہے ہی نہیں ہے، جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے۔ اپنی چیز کو انسان دل بھی دیتا ہے اور اپنی چیز پہ خرچ بھی کرتا ہے۔ جب یہ رہے گا یار اپنی ہے ہی نہیں، جب چاہے جا سکتی ہے، تو وہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرے گا، وہ بیوی والی محبت نہیں دے گا۔ پھر عورتیں کہتی ہیں پھر مرد کو بھی تو رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے، رائٹ ہے لیکن کتنوں نے چھوڑا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جب کیونکہ مرد ویسے ہی سپیریئر ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اس کو اگر شریعت چھوڑنے کا رائٹ نہیں دیتی، ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا، وہ آتا ہی نہیں گھر میں، کیا کر رہا اس کو پولیس لے کر آتی گھر میں؟ وہ تو پاورفل ہے نا، اس کو کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا آپ کے پراپر حقوق دینے پر۔ اس کو صرف ایک چیز مجبور کر سکتی ہے، وہ یہ کہ اس کو یہ احساس ہو جائے یہ میری ماتحت ہے، بس یہ احساس اس کو مجبور کرے گا کہ اس کے حقوق دے، طاقت نہیں مجبور کر سکتی۔ تبھی تو انگریز حقوق نہیں دیتے، وہاں تو
تو قوانین اتنے مضبوط ہیں, کوئی ایک پیالی چائے نہیں پلاتا بیوی کو. صاحب یہ باہر کی دنیا کے ڈھونگ ہیں جو ہم اس کے پردے چاک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے خواتین کو جو لان تان کرنا ہوتا ہے نا وہ نہیں کیا کرو, ورنہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا, بولیں یہ مولوی جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتا, جاؤ پھر کسی انگریز سے شادی کرو. یہ کہہ رہے میرا نمبر دے دو, تو جاؤ وہاں جاؤ نہ کرو نہ شادی, پتہ چل جائے گا. تو وہ پھر دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو ٹھش پش کر رہا ہوتا ہے انگریز, گالی والی نہیں ہے اس کی زبان پہ, تو ایسی خوش اخلاقی کا جس میں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو, اور باہر کتنوں سے چکر چل رہے ہوں یہ بھی نہ پتا ہو. یہاں کا آدمی گالی گلوچ کرتا ہے, غلط کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن خدا کی قسم جو حقوق وہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا اس پہ 2-4 گالیاں اتنی افورڈیبل ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. گالیاں اچھا کام نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہاں نیک مسلمان مرد ہیں جو ساری زندگی حقوق اٹھاتے ہیں, اگر ان کی بیوی بولے کہ آپ بد اخلاق ہو, گالی نہ دیا کرو, گالی نہیں دیا کرو, اچھا یہ بری بات ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے میں زندگی بھر کبھی گالی نہیں دوں گا, میں نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, یہ الفاظ استعمال کروں بالکل پولائٹ, لیکن گیس کی بجلی کا بل میں نہیں دوں گا, گیس اور بجلی کا بل میں بولو نا نہیں دوں گا. ویسے تو اب اللہ کا شکر ایسے بغیرت ہماری سوسائٹی میں آنے لگے ہیں جو نہیں دیتے, کہتے ہیں بیوی کمائے گی وہ اپنا کھائے گی, ہم اپنا کھائیں گے. یہ بغیرت ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے اس میں بغیرتی پہ غیرت کا لیبل لگایا جاتا ہے, حقوق کا لیبل. دنیا میں یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے, یاد رکھو, ظلم ہوتا ہے لیکن اس پہ عدل کا لیبل لگایا جاتا ہے. جیسے عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے تو اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے تھے, غیرت مند کہتے تھے. تو جیسے غیرت کے نام پہ قتل کرنا ظلم ہے نا, ایسے ہی بغیرتی کے نام پہ بغیرتی کو عدل کا نام دینا, حقوق کا نام دینا, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ظلم ہے. تو آپ بول دو کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کیا کروں گا کہ گیس کا بل آدھا تم آدھا میں, بجلی کا بل آدھا تم آدھا میں, بچوں کا خرچہ آدھا تمہارا آدھا میرا, ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کریں گے اور رات کو ہماری ملاقات ہوگی. کوئی کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے تو نائس ٹو میٹ یو ہی رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا بھائی. خیر ہم اپنے ٹینشن سے پتہ نہیں دماغ ادھر کیوں چلا جاتا ہے میرا بار بار. ہاں تو مجھے یہ بات بتاؤ, دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن موت, سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, موت. آپ کو کوئی کہے کہ پیسے یا موت تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بھائی پیسے لے لے یار, زندگی چھوڑ. جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں, اور سب سے بڑی دنیا میں ٹینشن کون سی ہے, موت. تو مائیکل جیکسن نے اتنے ٹینشنوں کے اسباب اختیار کیے اور مرا مجھ سے بھی کم عمر میں. میری عمر مائیکل جیکسن سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, حالانکہ میں نے وہ اسباب اختیار, میں نے تو ٹینشنوں کے جتنے بھی دنیا میں اسباب تھے ان میں سب سے بڑے اسباب اختیار کیے ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور ایک نہیں, ہول سیل کے حساب سے. دیکھو ایک شادی کا مطلب ایک شادی نہیں ہوتی, 4-5 سالے بھی ہوتے ہیں, پھر ساس سسر بھی ہوتے ہیں. 2 کا مطلب 2 بیویاں نہیں ہیں. بہت ہلکی بات کی آپ نے, بہت ہلکی, بہت گھٹیا, یعنی ہلکی سوچ ہے آپ کی. 2 کا مطلب ڈبل سالے, ڈبل سسر, ڈبل ساس. 3 کو مطلب 3 سے اس ملٹی پلائی ٹینشن کو ملٹی پلائی کرتے 4 کے ساتھ. مجھے مائیکل جیکسن سے پہلے مر جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ میں تو لوگوں کے کورونا کے دنوں میں لوگوں سے گلے ملتا رہا ہوں, نہ میرے ہاتھ میں گلوز ہوتے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے, بات کو وہ سمیٹتا ہوں, آپ ٹینشنوں کے اسباب اعتدال سے اختیار کریں. ٹینشنوں سے بچنا آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ میں ایئرپورٹ کے واقعہ سنا دوں, وہ صاحب کہنے لگے اصل میں ایکچولی پاکستان میں ایسا وہ بہت بہتیاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی جاپان میں ٹوکیو میں وہاں موجود تھا, جا ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرے جہاز نے لینڈ کیا اور اڑا دیا کھڑے جہاز کو. یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے یار کتنی کرپٹ حکومتیں ہماری کہ کھڑے جہاز, اچھا بھلا جہاز اپنا, ایک دوسرا جہاز نا جو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اپنا آرام سے کھڑا ہوا ہے, زلزلہ آیا ہوا تو اس کی مدد کے لیے جا رہا تھا, وہ آرام سے اپنے وہ کھڑا ہوا ہے جہاز کہ جی میری باری آئے گی تو میں نکلوں گا. اور وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا, غلطی سے انتظامیہ کو پتہ نہیں چلا کہ دوسرا جہاز جو اترا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ راستے میں وسیم بھائی کی ریڑھی کھڑی ہوئی ہے, اور اڑا دیا اس کھڑے جہاز. اس کے اندر جتنے بندے تھے سارے مر گئے. تو جاپان جب اتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہے ایئرپورٹ پہ, جو ٹیکنالوجی اور لائن اور مینجمنٹ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے حادثات سے بچنا کسی کے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے. اللہ نے کائنات میں ایسا کوئی ملک پیدا نہیں کیا, ایسے لوگ پیدا نہیں کیے کہ جو حادثے سے بچیں. کچھ حد تک بچیں گے باقی. اور سب سے بڑی ٹینشن ہمارے یہاں ٹرینوں کے ہاتھ سے, اللہ بچائے ہمیں, زلزلے اور یہ کووڈ نے جو یورپ امریکہ میں تباہی میں چاہیے نا, ہمارے سارے حادثات کی اموات ترازو کے ایک پلڑے میں, ان کے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو 1 گنا نہیں 10 گنا زیادہ ویٹ ہوگا اس کا. قدرت نے اندر سے ڈیمیج کر کے مار دیا, اندر سے ڈیمیج کر کے مار دیا. اتنی موتیں ہوئی ہیں وہاں. اس لیے میرے بھائی ٹینشن فری ہونے کا یہ طریقہ سوٹیبل نہیں ہے کہ صرف اسباب کو فوکس, اسباب کو بھی کرو فوکس. اصل طریقہ یہ ان ٹینشنوں کو ٹینشنیں سمجھنا چھوڑ دو.
بولے یہ سب کچھ ہوگا، بڑھاپا بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی اور مرو گے بھی، سمجھ رہے ہو، بہو گے بھی مرو گے بھی، سب کچھ ہوگا۔ تو اصل یہ بھائی اللہ راضی ہو جائے تو پھر سب ٹھیک ہے، اللہ ناراض ہے تو سب ٹھیک ہونے میں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس یہی راستہ ہے، ادروائز کوئی راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں۔ ایک نیا مسئلہ، کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے۔ نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے، بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے، ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن، یہ ہیں صحیح محقق، یہ ہیں صحیح اسکالر، یہ ہوتے ہیں تو بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اتنی شدید وعید ہے نا، نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر، کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے، تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں، گورا بنا دیں، نہ باپ کا پتہ نہ، ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ اچھا سلوک ہے، وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے، سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے۔ کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں، کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں، اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، ابا کہہ رہے نہیں تو تاجر بنے گا، زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو، تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے۔ بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا، آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو، والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ آپ سفر کرنا چاہتے ہو، والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو، جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے، تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے، یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے ایک حکم مسلط کر رہے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی، بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے، آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں، یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا، کوئی حکم دیا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعن آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، اس کی پکار کا جواب دیں۔ اتنی شدید تاکیدات ہیں، اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، ممی ڈیڈی، دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا آج، مجھے لگ رہا ہے ایسا فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے۔ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں، ایک تو بالکل کافر، جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ، پشتو میں کیا کہتے ہیں، کافر کا بچہ، تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو، تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ماڈرن مسلمان جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے، بچپن میں ختنے ہو گئی تھی ان کی، اور ابا اماں مسلمان تھے تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے، اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے، اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، کہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا، وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا، دنیا چھوڑ دوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے، بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا، جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے، مزہ چکھ لے، وہ کہاں چھوڑے گا، لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے، رہے وہ یورپ میں، امریکہ میں، گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف، تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے، ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں۔ گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے، ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے، باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے، وائف کی ٹینشن بھی نہیں، اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے، ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے، غفار سے بھی ہو سکتا ہے۔ انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں، وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے، اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے، تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا، ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ، وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا، بریک اپ کرو گے
گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا؟ پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, میرا ظرف ہے اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو. تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مہنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر, آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں, بس چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشید نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ نیلسن. اور کیا ہوتا ہے؟ مائیکل چاہیے مجھے, مائیکل. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کی. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر, اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے. تو یا تو پورے ادھر کو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی. تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ, لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں؟ قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ بار بار کہتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں, بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری, تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں, غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں, جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیاں نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم, حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے, تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو, جو خود سے آئے اسے آنے دو, جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں, مالدار علاقے ہیں, وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ان کے بچیز ہوتے ہیں, بچیز, حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر, تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا, تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں, ہم ملا لگیں گے دیکھنے میں, اور ساس بہو کی خدمت, اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے, جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں, یہ تو فادر ان لا
اور مدر ان لا ہے، یہ کیا لگتے ہیں ہمارے؟ ہسبینڈ کی نہیں کر رہی، وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار؟ جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے، وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی؟ تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے، اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم، بولو نہیں، بس اچھا سلوک ہے۔ ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار، غفار بھائی سے بھی لازم ہے، جمشید سے بھی لازم ہے، ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں، سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے۔ ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت، فرما برداری۔ تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں۔ تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم، نہ اس کی خدمت لازم، نہ فلانے کی خدمت لازم، ہر آدمی انڈیویجول ہے، آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی لائف ہے، اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا، بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا، یہ والا سود حرام نہیں ہے، یہ والا حرام ہے، عجیب ڈرامے بازیاں کر کر کے، اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا، اتنی تحریف۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے، صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا، ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے۔ میں اگر مولانا نہ بنتا نا، مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا، جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں، اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے، تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کرے نا بار بار، وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے، سب کی طبیعت، جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، باقی نہ بنائیں، پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے۔ تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا، تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کی کبھی کیا فتویٰ ٹھوکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو، ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو۔ اتنے گھروں میں فسادات ہوئے نا، اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں، گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے۔ آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، تو ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر، 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں، کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو، میں بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پکانا آتی، تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو، وہ کہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، میں نہیں پکا رہی، پھینک دو، بس کچھ بھی پھینک دو۔ پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ جو اسکالر فتویٰ دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے، میری ماں بولے نا چائے بناؤ تم پر لازم نہیں ہے، اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم، بولو نہیں۔ آج ایک صاحب آئے، ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے، تو ماسی نہیں ہے وہ، بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے، غلط ہے۔ لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے۔ آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے، یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا، یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے، کھلا ہو رہا ہے پلا ہو رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن، میرے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ کیا ذمہ ہے بھائی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمہ لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمہ لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ۔ ہاں یہ بات الگ ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو، بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے، اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں، پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی، کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو۔ تو معروف طریقہ ہر قوم کا، ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے۔ بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کر دے۔ لیکن نارمل جو لوگ، زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں، درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی، جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی، تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے، نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی، یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر۔ تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا، نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی، ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے، بہت رائل فیملی سے ہے، وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے، کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے، خاندان سے تعلق ہے، تو اس میں ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا، لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ
لوگ ہوتے ہیں نا, نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اب اسکالر ان میں فتوا دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. جی پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتوا دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتوا دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے, خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کرتی ہیں. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا, پھر اس کے ذمہ ہے کیا آپ یہ بتا دیں, خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے, یہ بحث ہی چھوڑ دیں. کہ تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے, اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں. تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں, بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے, ان کو گنجائشیں چاہیے. میرے بھائی, ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا, ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے. اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا, ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو, میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے, KPK کے بھی, بلوچستان کے بھی, پنجاب کے بھی, سندھ کے بھی, ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ, میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں, ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ, تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے. پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں, پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں. میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی. اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرستی. ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی, صحیح ہے نا, ٹیچر نکل آئے گا, تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے, میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے, ہم لوگ کا تو ایسا ہے. ہم تو, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو. اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا, تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا, میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا, کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے. یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے. اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے, بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے, پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے, سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے, بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے, انگریزوں کے لیے الگ, ڈیفنس والوں کے لیے الگ. اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں, کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں. موسیقی بھی حلال ہے, ناچ گانا بھی حلال ہے, اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو, اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے. تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں, لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی, کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب. اچھا یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے, وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں, ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے. اچھا جو بیرے آتے ہیں نا, سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں, اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے تو یہ ہاتھ سے ذبح کی بھی ہے, یہ مشینی ہے. کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے, خنزیر نہیں کھلا رہے, اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا بھی, اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی. میں نے کہا چلو یار اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں. اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا, لیکن اچھی بات ہے نا, یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے, کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے. تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کے پانی میں بیٹھے گا, گٹر کا پانی پیے گا, سڑا ہوا گوشت کھائے گا, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ چلنے پھرنے. کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے. میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا, جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے. کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے, جیسے ہماری پلی ہوئی بکری ہو لے کے نکلے, گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ. تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے. کتا ایسا نہیں ہوتا, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے, وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں, کتا ان کو لے کے نکلا ہے. تو
تو کتا جو ہے ہر گند میں منہ مار لے گا, گٹر کا پانی پیے گا, لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو آج کل کے کتنے اسکالرز ہیں, ہر چیز, گانا بجانا حلال, موسیقی حلال, مکس گیدرنگ حلال. تو ایک اسکالر کی تصویر آئی, یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو حلال کر رہے ہیں نا. تو نیچے کسی نے لکھا ہوتا ہے یہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو میں حلال کیسے کروں. 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, کسی طریقے سے